السلام علیکم دوستو، گہری باتیں کے سوال و جواب کے سلسلے میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سب سے پہلا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کس صحابی کو بہت جلدی غصہ آتا تھا اور وہ سخت مزاج کے تھے؟ ہمارا سوال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کس صحابی کو بہت جلدی غصہ آتا تھا اور وہ سخت مزاج کے تھے؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت جلدی غصہ آتا تھا اور وہ تھوڑے سے سخت مزاج کے آدمی تھے۔ ہمارا اگلا سوال کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں چہرے پر لوہے کی کڑیاں لگیں تو وہ کس صحابی نے آپ کے چہرے سے باہر نکالیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جب جنگ احد میں آپ کے چہرے پر لوہے کی کڑیاں لگیں تو وہ کس صحابی نے آپ کے چہرے سے باہر نکالیں؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کڑیاں نکالنے لگے لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ کو اللہ کی قسم مجھے نکالنے دیں، تو پھر انہوں نے اپنے دانتوں کے ساتھ ان کو کھینچ کے چہرے مبارک سے باہر نکالا، جسے نکالتے ہوئے ان کا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ جی ہاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ لگی ہوئی کڑیاں نکالنے لگے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے آپ کو اللہ کی قسم دی اور کہا کہ یہ کام مجھے کرنے دیں، اور پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے دانتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے وہ کڑیاں باہر نکالیں، اور اسی دوران وہ کڑیاں نکالتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ ہمارا اگلا سوال کہ جو ہر روز رات کو عبادت کرتا ہو لیکن کسی طرح اس کی آنکھ نہ کھلے تو وہ کس طرح اپنی رات کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکتا ہے؟ جی ہاں، سوال یہ ہے کہ جو شخص روزانہ رات کو عبادت کرتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، لیکن کسی رات اس کی آنکھ نہ کھلے تو وہ کس طرح اپنی رات کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکتا ہے؟ جواب ہے وہ شخص اس دن ظہر کی نماز سے پہلے 12 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کو اسی طرح اپنی رات کی عبادت کا ثواب ہوگا۔ کہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ وہ بندہ جس کی نماز چھوٹ جائے، جو تہجد کی نماز پڑھتا ہو لیکن کسی رات اس کی نماز اگر چھوٹ جائے تو وہ ظہر کی نماز سے پہلے اگر 12 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے تو اس بندے کو اپنی رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ ہمارا اگلا سوال، جہنم میں سب سے کم عذاب کیا ہوگا؟ ہمارا سوال کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب کون سا ہوگا؟ جواب ہے سب سے کم عذاب یہ ہے کہ کسی انسان کو صرف آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے لیکن اس کی وجہ سے بھی اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ کسی انسان کو صرف آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے لیکن اس کی وجہ سے بھی اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ ہمارا اگلا سوال کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ دیکھیں، ہم نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کو ہلکا کرنے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا جواب دیا؟ ہمارا سوال کہ جب غزوہ احزاب کے موقع پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ دیکھیں، ہم نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کو ہلکا کرنے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا جواب دیا؟ جی ہاں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کچھ کہنے کی بجائے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو صحابہ نے دیکھا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے سب نے ایک پتھر باندھا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ بھوک ہے اور آپ نے سب سے زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا۔ ہمارا اگلا سوال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بیوی نے آپ سے کہا کہ آپ میری بہن سے شادی کر لیں؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بیوی نے آپ سے کہا کہ آپ میری بہن سے شادی کر لیں؟ جی ہاں، جواب ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میری بہن سے شادی کر لیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا، کیونکہ شریعت اسلامیہ کی روح سے ایک مرد ایک ہی وقت میں دو بہنوں سے اکٹھی شادی نہیں کر سکتا، اور اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ سلسلہ بھی پسند آئے گا۔ السلام علیکم۔